یہ اللہ کا حد ہے. لیکن کیا ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ حد کیا اور ہم اور آگے تاریخ میں اس کو دیکھتے بھی ہیں. آج وہی قرآن، وہی نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، لیکن تختہ عرض پہ اس قوم سے بڑھ کے کوئی قوم بد نصیب نہیں. اس کا سبب کیا ہے؟ سبب کچھ اور ہے کہ جس کو تو سمجھتا ہے زوال بندہ مومن کا بے زری سے نہیں، کمزوری مال و زر کی نہیں، کمزوری افراد کی نہیں، کمزوری قوت کی نہیں، کمزوری اسلحہ کی نہیں، سب کچھ ہے. لیکن ذلت و نکبت ہم پہ آسمان پہ یوں برس رہی ہے جیسے بارش برستی ہے. اس کا سبب ڈھونڈنے کے لیے کبھی ہم نے وقت نہیں نکالا. یہ کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ ضرورت تھی کہ ہم اپنی کھوئی ہوئی عزت اور وقار کو پانے کے لیے اس کی تلاش میں نکلتے. لیکن نہیں، جس قوم کی بد نصیبی یہاں تک پہنچ گئی ہو کہ وہ یہ بھی کوشش نہ کرے کہ جو عزت و وقار ہمیں ملا تھا وہ کھویا کیوں ہے اور اب پایا کس طرح جا سکتا ہے، تو اس کی بد نصیبی کو خوش نصیبی میں بدلنے کا کوئی راہ نہیں اور کوئی تصور نہیں. ایک راستہ تھا، ایک سوچ تھی، ایک فکر تھی، وہ قال اللہ وقال الرسول، اور ہماری زندگی ابا ہے اس سے. ہم بہت دور چلے گئے اس سے. بے وفائی کی اللہ کے قرآن سے، بے وفائی کی محمد رسول اللہ سے. اس کی سزا ہے کہ ہم یہ بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یہی نہیں کہ بد نصیبی کی زندگی بسر کر رہے ہیں بلکہ اس بد نصیبی کو بدلنے کے لیے جد و جہد اور سعی بھی نہیں کر رہے. یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش نہیں کر رہے کہ اس کا سبب کیا ہے، حالانکہ ہر ذی فکر آدمی کے سامنے اس کا سبب ہے. اور سبب اولا یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے اور محمد الرسول اللہ سے دور ہو گئے. اللہ قرآن میں نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر، کہ میرے محبوب تیرا تعلق اب اللہ سے ہو گیا ہے، اور اللہ اس آدمی کو محبوب رکھتا ہے جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے. اور اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے ضروری ہے تیری روح کا پاک و صاف و مقدس ہونا، تیرے جسم کا پاک و صاف و مقدس ہونا، تیرے کپڑوں کا طاہر و صاف ہونا. اللہ کے قریب وہ انسان نہیں جا سکتا جس کی روح مقدس نہیں، جس کی سوچ مقدس نہیں، جس کا جسم پاک نہیں، جس کے کپڑے پاک نہیں، جس کی سوچ مطہر نہیں، وہ اللہ کے قریب نہیں پھٹک سکتا. اللہ کے قریب آنے کے لیے خود کو ایسا بنانے کی ضرورت ہے. اپنے کپڑوں کو صاف رکھ میرے محبوب، ورجز فاہجر، پلیدی سے گندگی سے دور رہے. یہ ایک ایسا سبق تھا جس سبق کو یاد کر لینے پہ صحابہ اپنے اللہ کے اتنے قریب ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دے دیا اور کہا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ والے بن گئے ہیں. اور اللہ والے بڑے کس طرح؟ انہوں نے آنکھیں کھولی، محمد رسول اللہ کو دیکھا، اور جہاں جہاں قدم رکھا
جس طرف چہرہ مقدس اٹھایا صحابہ نے اپنے رخ بدل لیے. ان کے رخ بدلنے کی وجہ سے آج ہم جب ان کا نام لیتے ہیں تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں. اگر اسلام کا دشمن باغی اسلام کا صرف اسلام کی تاریخ اصل ماخذ و منبع اور محمد الرسول اللہ کے صحابہ کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے میری قوم اگر کامیاب و کامران زندگی بسر کرنی ہے، اگر کامیاب و کامران حکومت کرنی ہے تو محمد کے صحابہ ابو بکر عمر کو دیکھو رضی اللہ تعالیٰ. یہ وہ کمال تھا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نے دیا، عمل نے دیا اور قرآن نے دیا. وہ لوگوں کے لیے نذیر تھے. لوگ بہترین زندگی بسر کرنے کے لیے ان کی طرف دیکھتے تھے، اور وہ لوگ ایسے مقدس مطہر تھے کہ ان کی طہارت کا ذکر اللہ قرآن میں کرتا ہے اور محمد رسول اللہ نے اپنے فرمایا. ہم کیا ہیں؟ میں نے یہ موضوع کیوں اختیار کیا ہے؟ کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ لوگ جمعہ پڑھتے ہیں، میں پڑھاتا ہوں، نہ مجھے کبھی خیال آیا نہ آپ کو کبھی خیال آیا کہ پاکیزگی بھی کوئی قرآن میں حیثیت ہے، دین میں حیثیت ہے محمد الرسول اللہ کے نزدیک. لیکن آج تک میں بھی بد نصیب رہا، اور آپ تو خوش نصیب ہی خوش نصیب ہیں، لیکن آپ نے بھی ہمیں توجہ نہیں دلائی. مجھے بڑے پیارے لگتے ہیں وہ لوگ جو اب نزدیک اس طرف آئے ہیں، دین کی طرف، اسلام کی طرف. وہ دین کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ دین کو جاننا چاہتے ہیں. تو وہ سوال کرتے ہیں. ایک ایسے ہی میرے محبوب سے بھائی نے کہا کہ کبھی آپ نے طہارت کے متعلق بھی خطبہ دیا ہے؟ میں نے کہا یار درس تو دیے ہیں، باقاعدہ درس دیے ہیں، لیکن جمعہ نہیں پڑھایا، خطبہ نہیں دیا. کہنے لگا دینے کی ضرورت ہے. اس کی تحقیق کے مطابق ہمارے تبلیغی بھائی ہیں نا، یہ آئے ہیں، یہ ہمیں مسجد میں بھی تھے، یہ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ جو سندھ کے دور دراز علاقے میں، بلوچستان کے دور دراز علاقے میں لوگ مسلمان ہیں، بیوی اور خاوند کے تعلقات کی بات نہانا کیسے انہیں یہ بھی نہیں پتا، ضروری بھی ہے کہ نہیں یہ بھی نہیں پتا. اللہ کے بندو، یہاں جہاں جدت پائی جاتی ہے، جدید سوچ، جدید فکر، جدید زمانہ، جدید لوگ، وہاں بھی 85% لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں کہ طہارت ہوتی کیا ہے. آپ بھی تحقیق کریں. مسجد میں آنے والے افراد، مسجد میں آنے والے لوگ بھی آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن کو مخصوص نہانے کا سلیقہ اور طریقہ نہیں. کہاں جائیں بھائی؟ یہ پاکیزگی نہیں جو ہم اختیار کرتے ہیں. پاکیزگی وہ ہے جو محمد رسول اللہ نے بتائی ہے، اور سنت رسول کے مطابق اگر آدمی طہارت اختیار کرتا ہے وہ مطہر اور پاک ہے. جو اپنی مرضی سے کرتا ہے، اپنے خیالات کے مطابق کرتا ہے، اس کی طہارت کا عمل نہیں. ہم تو بد نصیبی کی انتہا پہ ہیں. یعنی جس کے نبی، جن کے آقا، جن کے قائد، جن کے رہنما کو اللہ سب سے پہلی وحی آئی اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کے نبی کو کہا کہ آپ پڑھیں. جبریل کہتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں. تعلق ہو گیا اللہ سے، رابطہ ہو گیا اللہ سے. تعلق اور رابطے کے بعد سب سے پہلی وحی، تعلق والی وحی سے بعد سب سے پہلی وحی یہی ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر. پہلا پیغام کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہمیں یہ ملا ہے کہ پاک اور صاف رہو. وہ امت جس کے رہنما اور قائد کو تبلیغ کا پہلا حکم جو ملا اس میں پاک اور صاف رہنے، مطہر رہنے کا حکم تھا. وہ قوم کتنی
کتنی بد نصیب ہے، اور بد نصیبی کے اس مقام کو پیمانے سے ماپنا چاہو تو نہیں ماپ سکتے۔ اللہ محمد رسول اللہ کو کہتا ہے میرا قرب تب ملے گا جب پاک و مطہر ہوگے، اور یہ قوم ان لوگوں کو اللہ کا ولی مانتی ہے، اللہ کا دوست مانتی ہے، اللہ کا قریبی مانتی ہے جو ننگ دھڑنگ اور گندے ترین لوگ۔ جتنا کوئی بد نصیب گندا ہے، فاتر العقل ہے، دیوانہ ہے، پاگل ہے، یہ محمد رسول اللہ کو ماننے والے اس کو اللہ کا ولی مانتے، اور ایسی ایسی قبریں بنی ہیں، ایسے ایسے مزار بنے ہیں کہ عقل دنگ اور حیران رہ جاتی ہے۔ اور اس بد نصیبی کا کردار ادا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو محمد رسول اللہ کو اپنا قائد مانتے ہیں، جن کو اللہ نے کہا اللہ کی قربت کے لیے ضروری ہے اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھو، اپنے جسم کو مقدس اور طاہر رکھو۔ وہ قوم ان لوگوں کو اس مقام پہ لا کھڑا کرتی ہے جن کو پاگل کہنا چاہیے، فاتر العقل کہنا چاہیے۔ وہ لوگ ہمارے ولی ہیں، اور ہم جاتے ہیں، اگر وہ گندے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، ہمارے بھی یہاں ایک ولی بنا بیٹھا تھا اور لوگوں نے بنا دیا، بڑے بڑے جاگیرداروں نے، سرمایہ داروں نے، ننگا گندا، اور وہ ولی تھا۔ جائے مجالوں میں کالے کسی کی کوئی بات کر سکے، قوم ہی بد نصیب بن گئی ہے۔ اللہ نے کہا میرے محبوب اس اپنی قوم کو کہو، اپنے ماننے والوں کو کہو کہ طاہر و مطہر رہو، جو طاہر و مطہر نہیں ہے اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ان اللہ یحب اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور پاک رہنے والوں سے۔ اللہ ان لوگوں سے محبت نہیں کرتا جو پاک صاف نہیں رہتے، جو مقدس نہیں رہتے، جو پلیدی سے دور نہیں رہتے، جو گندگی سے دور نہیں رہتے، جن کا تعلق گندگی سے ہے، جو غلاظت میں پڑے ہوئے ہیں، اٹے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ اللہ کے محبوب نہیں، بلکہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھتا۔ یہ پاگل اور دیوانے ہیں، اللہ کے محبوب اور مقبول بندے نہیں ہو سکتے۔ پلید بندے کو اللہ قبول نہیں کرتا، پلید انسان اللہ کے قریب نہیں آ سکتا۔ اللہ انکار کرتے ہیں اس کے ساتھ تعلق کا۔ اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان کا ایک آدھا حصہ قرار دیا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ کہنا آدھے ترازو کو بھر دیتا ہے۔ یعنی سبحان اللہ اتنی بڑی نیکی ہے کہ نیکیوں کے وزن سے آدھا ترازو بھر جاتا ہے، اور الحمدللہ کہنے سے پورا ترازو بھر جاتا ہے۔ سبحان اللہ الحمدللہ کہنے سے ترازو بھر جاتا ہے، اور کہا اللہ اکبر کہنے سے زمین سے لے کر آسمان تک کی فضا بھر جاتی ہے۔ روزہ فرمایا آدھا صبر ہے، وَالطَّہُورُ نِصْفُ الْإِیمان، اور پاکیزگی آدھا ایمان ہے۔ اور یہ نہ کہو کہ پلید آدمی مومن نہیں، اگر مومن نہیں تو کم از کم محمد رسول اللہ کے فرمان کے مطابق آدھے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے وہ آدمی جو پاک اور مطہر نہیں رہتا، جو مقدس نہیں رہتا، جو پاک باس نہیں ہوتا۔ وہ آدمی اللہ کی رحمت سے ہی دور نہیں ہوتا، ایمان اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، پورا مومن نہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو پاک نہیں ہے آدھا ایمان اس سے چلا جاتا ہے۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی ہمیں۔ اللہ کے نبی نے
احساس دلایا ہے کہ پاک انسان انسانیت کا مالک ہے، انسانیت کو سمجھتا ہے۔ جو انسان پاکیزگی اختیار نہیں کرتا کما حق ہو، نبی کی سنت کے مطابق، قرآن کے احکامات کے مطابق، وہ آدھے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے اس کو دیکھتا ہی نہیں۔ جو انسان پاک باس نہیں ہے، جو صفائی اور ستھرائی کا خیال نہیں کرتا، اپنی بد نصیبی کو دیکھنا چاہیے ایک لمحہ کے لیے کہ ہماری زندگی کیا ہے۔ ایک طہارت ہے عام، جس کے متعلق نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے جسم کو صاف اور پاک رکھو، اپنے کپڑوں کو پاک اور صاف رکھو۔ ایک صحابی نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا ہے اور اس کے کپڑے گندے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، کیا اس کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے پہن کے آتا؟ گندا کپڑا پہن کے مسجد میں آ گیا۔ کیا اس کے پاس صابن نہیں تھا کہ یہ دھو کے آ جاتا؟ اللہ کے نبی نے اس صحابی سے غصے اور نفرت سے اس کے اس کردار کا اظہار کرتے ہوئے اس کو اس طرح توجہ دلائی کہ جو ایمان سے تعلق رکھتا ہے، جو قرآن سے تعلق رکھتا ہے، جو محمد سے تعلق رکھتا ہے، جو اللہ سے تعلق رکھتا ہے، وہ گندگی قبول نہیں کرتا۔ جس طرح آج ہمیں دیکھیں آپ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ جو کرم نوازی کی ہے انسان پہ، جو رحمت کی ہے انسان پہ، جو دیا ہے انسان کو، اللہ چاہتا ہے اس کا اثر بھی انسان پہ دیکھے۔ ایک آدمی کو اللہ نے ٹھیک ٹھاک نعمت سے نوازا ہے، مال و زر سے نوازا ہے، دولت سے نوازا ہے، وہ کہتا ہے گندا ہی کپڑے، گندا ہی جسم، اور یہ سمجھا جائے کہ یہ گندگی اللہ والوں کی علامت ہے۔ وہ اللہ والوں کی نہیں، بغاوت ہے اللہ والوں سے۔ اللہ کے ساتھ تعلق کی علامت یہ ہے کہ تیرے کپڑے صاف اور پاک ہوں، تیرا جسم صاف اور پاک ہوئے۔ ان اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ محبوب ہے، خوبصورت ہے، اور خوبصورتی کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ مومن وہ ہے جو خوبصورتی اختیار کرتا ہے جس میں ریاکاری نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، صرف اس لیے خوبصورتی ہو، اس لیے پاک اور صاف کپڑے ہوں کہ اللہ چاہتا ہے اور محمد رسول اللہ چاہتے ہیں۔ یہ عام حالات میں پاکیزگی۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کم از کم جمعے کے دن آؤ تو نہا کے آؤ، غسل کیا ہوا ہو، کپڑے صاف ہوں، خوشبو لگائی ہوئی ہو۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنی پسندیدہ چیزوں کا اظہار کیا ہے نا کہ مجھے یہ چیزیں پسند ہیں، وہاں اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا مجھے خوشبو پسند ہے۔ مقصد کیا ہے؟ ایک عام انسان کے مقابلے میں مسلمان کی ایک پہچان ہو، اور پہچان یہ ہے کہ مسلمان صاف اور پاک ہوتا ہے، مقدس اور مطہر ہوتا ہے، اس کو پلیدگی سے نفرت ہوتی ہے، اس کو گندگی سے نفرت ہوتی ہے۔ جو گندگی سے نفرت نہیں کرتا، جو پلیدی سے دور نہیں ہوتا، وہ ایماندار کہلانے کا حقدار نہیں۔ پاکیزگی کیا ہے؟ ایک پاکیزگی ہے فرض، جس کے بغیر انسان نہ نماز پڑھ سکتا ہے، نہ قرآن پڑھ سکتا ہے، اللہ کا قرب نہیں حاصل کر سکتا، وہ ہے جنابت۔ وہ کسی صورت میں بھی ہو، اور ہماری بد نصیبی ہے کہ ہمارے نہ کسی بڑے آدمی کو علم ہے،
نہ کسی جوان کو علم ہے، نہ کسی بچے کو علم ہے، نہ کسی ماں کو علم ہے ہماری، نہ کسی بہن کو علم ہے، نہ ہماری کسی بیٹی کو علم ہے کہ امتیاز کیا ہے مسلمان اور کافر کے درمیان، کافر عورت کیسی ہوتی ہے، کافر مرد کیسا ہوتا ہے، مسلمان عورت کیسی ہوتی ہے اور مسلمان مرد کیسی ہوتا ہے، احساس نہیں۔ اور جب تک یہ احساس پیدا نہ ہو ہم کما کو عموماً کہلانے کے حقدار نہیں۔ آپ جائیں سارے شہر میں جنابت کے غسل کے متعلق اپنے شادی شدہ بھائیوں سے، بڑوں سے یعنی چچا سے، باپ سے، ان کے ہم اور لوگوں سے آپ جا کے تحقیق کریں، انہیں علم ہی نہیں ہے کہ جنابت کے بعد نہانا کیسے ہے۔ لیجیے میں دعوے سے کہتا ہوں، اب کہہ رہا ہوں کہ ان لوگوں سے پہلے جو پہلے آگے ہیں، ان کے بعد آنے والوں سے آپ ایک ایک سے پوچھیں، شاید سارے لوگوں میں کوئی 10 آدمی ہوں جو آپ کو بتا سکے کہ جنابت میں نہانا کیسے ہے۔ علم ہی کسی کو نہیں، ایمان ہے۔ اور جو شخص جنابت کا نہانا وہ اختیار نہیں کرتا جو کائنات کے آقا محمد الرسول اللہ نے رہنمائی کی ہے، اس کی طہارت نہیں، جب تک وہ ہے غلاظت کی زندگی بسر کر رہا ہے، پلیتی کی زندگی بسر کر رہا ہے، اور پلیت اور غلاظت کو پسند کرنے والا سب کچھ ہو سکتا ہے، مومن کامل نہیں ہو سکتا۔ کیا ہے نہانا؟ اس پلیتی سے، اس ناپاکیزگی سے پاکیزگی کیسے اختیار کرنی؟ ہر آدمی نہیں، الا ماشاءاللہ چند ایک ماں بہنوں بیٹیوں میں بھی اور ان مردوں میں بھی چند لوگ ہوں گے جن کو یہ علم ہے کہ فراغت کے بعد، اپنی رفع حاجت کے بعد نہانا کس طرح ہے، پاکیزگی کیسے اختیار کرنی ہے۔ اللہ کی بندو، کم از کم میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھ سے تو کبھی کسی نے سوال نہیں کیا الا ماشاءاللہ۔ یہ تو اس اللہ کے بندے کے توجہ دلانے پہ میں نے یہ سمجھا ہے کہ یہ ضروری ہے، واقعی احساس کرنا چاہیے اس بات کا۔ کہاں جائیں ہم، کہاں ہمارا ایمان، کہاں ہماری مسلمانی، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف رہنمائی کی ہے، احادیث میں اس کا ذکر آیا ہے، صحابہ نے ذکر کیا، صحابیات نے ذکر کیا، اما صدیقہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا انہوں نے ارشاد فرمایا، ام سلمہ طاہرہ مطہرہ نے بیان کیا، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہانا بیان کیا، اپنا نہانا بیان کیا، طریقہ بیان کیا، سلیقہ دیا، اور ان لوگوں کو تھا تو آج ان کا نام زندہ ہے۔ تمہارے پاس سب کچھ ہے، تم باغی ہو اس لیے رب کا عذاب نازل ہوا، عذاب نازل ہوا، اور سب سے بدترین قوم آج کہلانے والی قوم مسلمان کی قوم ہے۔ کہاں ہے تمہیں سکون؟ نہ اپنے ملکوں میں، نہ اپنے شہروں میں، نہ دشمن کے ملک میں۔ تختہ عرش پہ اگر بے سکونی کی کوئی قوم من حیث القوم زندگی بسر کرتی ہے تو وہ مسلمانوں کی قوم۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے اور محمد رسول اللہ سے دور۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ اور سلیقہ دیا ہے، لیکن عام طور پہ نہیں ہے۔ سمجھ لیں، دل و دماغ میں بٹھا لیں، آج یہ پہلے جو اس طریقہ کے خلاف نہایا ہے اس کے نہانے پہ پکڑ نہیں، لیکن علم ہو جانے کے بعد اگر آدمی ویسے نہیں نہاتا تو پھر اس کو گرفت ہوتی ہے۔ کیسے نہانا ہے؟ جنبی آدمی نے، شادی شدہ آدمی نے، مرد نے کیسے نہانا ہے، عورت نے کیسے نہانا ہے، کسی کو علم ہے نہیں۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فراغت حاصل کرتے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پاکیزگی اختیار کرنے کے لیے
نہایا کرتے تھے. اس نہانے کو سیدہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی. ارشاد فرمایا اماں نے کہ اللہ کے نبی جب جنابت کے بعد نہاتے تو فرمایا سب سے پہلے طہارت کرتے, اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پہ پانی ڈالتے اور اچھی طرح طہارت کر لیتے. طہارت کے بعد نہانے کی جگہ پہ آ کے بیٹھتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اور سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے. ہاتھ دھونے کے بعد ویسے ہی وضو کرتے جیسے ہم کرتے ہیں, 3 بار کلی. اور اس کے 2 طریقے, ایک نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ چلو میں پانی لیتے ہیں, اس سے کلی کرتے ہیں, باقی پانی جو بچ جاتا ہے اس کو ناک میں ڈالتے ہیں. اور ناک میں عام حالات میں جو پانی ڈالا جاتا ہے نا, وضو کرتے ہوئے ہم کرتے ہیں, وہ پانی لیتے ہیں ایسے کر دیتے ہیں بس. لیکن اس کے لیے مبالغہ کی ضرورت ہے. جو جنابت کا نہانا ہے, فراغت حاصل کر کے نہانا ہے, اس میں مبالغے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ناک میں پانی لینے کے لیے مبالغہ کرو, یعنی یہاں تک پانی کو چڑھانا چاہیے تاکہ اندر ناک میں بھی کوئی بال گیلا رہے, بغیر نہ رہے, بھیگ جائے بال, کوئی بال خشک نہ رہے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنے ناک میں پانی ڈالتے تھے. وہ لوگ جن کو علم ہے کرتے ہیں, لیکن مبالغہ وہ بھی نہیں کرتے. اس میں مبالغے کی ضرورت ہے, یعنی جنابت کا نہانا مبالغے کے ساتھ وضو کرنا ہے. 3 بار ناک میں پانی ڈالنا ہے, اکٹھا بھی ایک چلو میں لیا جا سکتا ہے اور جدا جدا بھی. دونوں چیزیں نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہیں. انسان کو ناک میں پانی لینا ہے, کلی کرنی ہے. پھر رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرہ اقدس و مقدس کو دھوتے. چہرے کے بعد اللہ کے نبی اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھوتے تھے. رحمت کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سیدہ طاہرہ صدیقہ ام سلمہ ام المومنین نے کہا کہ پھر نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ کو پانی میں ڈبوتے اور انگلیوں سے اپنے سارے سر کو مسلتے, یوں اچھی طرح پانی کے ساتھ بالوں کو رگڑتے. نبی رحمت محمد ویسے مسا نہیں کرتے سر کا جیسے وضو کے وقت کرتے ہیں. یہ بات اپنے پیش نگاہ رکھیں کہ وضو کرتے ہوئے, جنابت کے وقت وضو کرتے ہوئے مسا کی ضرورت نہیں. سیدنا امام احمد حنبل رحمہ اللہ سے یہ سوال ہوا کہ امام صاحب اگر آدمی جنابت کا وضو کرتا ہے تو کیا وہ سر کا مسا کرے؟ امام صاحب کہتے ہیں اللہ کے بندے, سر میں پانی جو ڈال لینا ہے, پھر مسا کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی مسا نہیں کیا. یعنی کم از کم مجھے کسی حدیث میں یہ نظر نہیں آیا کہ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ نے مسا کیا ہو. جنابت کے نہانے کو سنت کے مطابق کرنا وہ ہے جو محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے رہنمائی احادیث میں موجود. مسا نہیں کیا نبی رحمت نے, اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو بھگویا اور خوب اپنے سر کے بالوں کو رگڑا. اس کے بعد 3 لب پانی کے لیے وہ سر میں ڈالے, ان کو سر میں ڈال کے بھی ہاتھ رگڑا اپنے سر پہ, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر پہ پانی گرانا شروع کیا اور سارے جسم پہ پانی گرایا. وہ نہانا جو عام نہانا ہے, جنابت کا نہانا نہیں, اور جو وہ نہانا نہاتا ہے
وہ جنابت سے طہارت اختیار نہیں کرتا، پاکیزگی اختیار نہیں کرتا۔ پاکیزگی وہ جو محمد رسول اللہ نے رہنمائی کی ہے، اگر اس سے ہٹ کے ہے تو وہ پاکیزگی نہیں ہے۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبالغہ کرتے تھے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے نبی کے مبالغے کو بیان کرتے ہیں کہ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جنابت کا نہانا نہا رہا ہے، اگر اس کا ایک بال برابر جگہ خشک رہتی ہے، غور فرمائیں، جنابت کا نہانا، فراغت کا نہانا، اگر ایک بال برابر جگہ خشک رہتی ہے، فوئلا بہاکذا وکذا من النار، ارشاد فرمایا کہ اس کی وہ جگہ جہنم کی آگ سے جلائی جائے گی۔ ایک بال برابر جگہ اگر خشک رہ جاتی ہے، اس آدمی کی جنابت کا نہانا نہا رہا ہے، فراغت کا نہانا نہا رہا ہے، ارشاد فرمایا بال برابر جگہ اگر خشک رہ جاتی ہے تو اس کو جہنم کی آگ سے جلایا جائے گا۔ اور قضا جو رسول اللہ نے کہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ بہت زیادہ سزا ملے گی اس شخص کو۔ جو آدمی جنابت کا نہانا نہاتا ہے، فراغت کا نہانا نہاتا ہے، وہ اگر ویسے نہیں نہاتا کہ اس کے جسم کا کوئی حصہ ایک بال برابر بھی خشک نہ رہے، تو پھر وہ اللہ کے حضور پکڑا جائے گا۔ علی المرتضیٰ یہ روایت بیان کرتے ہیں اور خود کے ذات کیا ان کا، علی المرتضیٰ کا حدیث میں ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے یہ سنا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا جنابت کا نہانا نہانے والا، فراغت کا نہانا نہانے والا، وہ نہاتا ہے اور اس کے نہانے میں ایک بال کے برابر خشک جگہ رہ جاتی ہے، وہ جگہ جہنم کی آگ سے جلائی جائے گی۔ کہتے ہیں یہی سبب ہے، فمن ثم آدیت راسی، یہی سبب ہے کہ میں اپنے سر کا دشمن بن گیا ہوں۔ علی المرتضیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا فراغت کے نہانے میں، جنابت کے نہانے میں اگر ایک بال برابر جگہ خشک رہ جاتی ہے، اس کو جہنم کی آگ سے جلایا جائے گا۔ اسی سبب کہتے ہیں میں اپنے سر کا دشمن بن گیا ہوں۔ اور علی المرتضیٰ اپنے سر کو مونڈا کرتے تھے۔ علی المرتضیٰ کے سر کے بال نہیں ہوتے تھے۔ اس کا سبب کیا تھا؟ کہتے ہیں مجھے خوف ہے کہ کوئی بال میرا بھیگنے سے رہ نہ جائے اور کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں بطور مجرم آ جاؤں، جس کو سزا دی جائے۔ کیا ہماری سوچ یہ ہے؟ ہمارا نہانا یہی ہے؟ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی نے جو رہنمائی کی ہے وہ رہنمائی حفظ ایمان ہونی چاہیے۔ اگر آدمی اس سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بد نصیب ہے۔ اللہ کے فرمان کے مطابق، کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ایسا باغی جنت کا ہوا نہیں دیکھ سکتا، جانا تو بڑی دور کی بات ہے، ہوا نہیں پا سکتا جو قرآن کا باغی ہے اور محمد رسول اللہ کا باغی۔ اور اس کے متعلق نبی رحمت محمد رسول اللہ نے انتہائی سختی کی کہ ایک انسان جنابت کا نہانا نہاتا ہے، وہ ایسا کامل و اکمل نہیں نہاتا، اس کے جسم میں کوئی حصہ خشک رہ جاتا ہے۔ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ حصہ جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ ہم بھی دیکھیں، آپ بھی دیکھیں، دوسرا بھی دیکھیں، تیسرا بھی دیکھیں، کیا ہمارا نہانا یہی ہے؟ ہم یوں ہی نہاتے ہیں جیسے محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا؟ اگر نہانا یہ ہے تو خوش قسمتی ہے، اگر یہ نہانا نہیں تو بد قسمتی ہے۔ اس بد قسمتی کو خوش نصیبی میں بدلنے کے لیے محمد رسول اللہ کی سنت کو دیکھنا پڑے گا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ میرے محبوب تم کپڑے اچھے پہنو، پاکیزگی اختیار کرو، پلیدی سے دور رہو، گندگی سے دور رہو۔ اللہ کا نبی اگر مکلف ہے،
اپنی زندگی میں اس طہارت کا، تو محمد رسول اللہ کا ماننے والا اگر یہ طہارت اختیار نہیں کرتا، وہ کس طرح دعویٰ کرتا ہے کہ اس کا تعلق محمد رسول اللہ سے؟ یہ اپنے دلوں میں، فکروں میں بٹھائیں کہ پاکیزگی کیوں کر اختیار کرنی ہے۔ جب نہا لیا تو ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہاں نہایا ہے وہاں سے 2 قدم پیچھے ہٹ کے اپنے پاؤں دھو لے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ سر کا مسح نہیں کرنا، حدیث میں موجود نہیں، اور پاؤں دھونے کا ذکر بھی نہ اما عائشہ صدیقہ کی حدیث میں آتا ہے نہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ پاؤں دھونے کا بھی نہیں، پاؤں اس وقت دھونے ہیں جب نہانے سے فارغ ہو گیا، نہانے والی جگہ چھوڑ دینی ہے، 2 قدم پیچھے ہٹ کے اپنے پاؤں کو دھو لے، یہ اس کی طہارت مکمل ہے اور اس کا وضو بھی ہو جاتا ہے۔ ایک طہارت یہ ہے جو فرض ہے، اس کے بغیر انسان نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ قرآن پڑھ سکتا ہے، ہاتھ نہیں لا سکتا قرآن کو، وہ اللہ کی رحمت سے دور رہتا ہے۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ہیں جن کے قریب رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ غور فرمائیں، 3 آدمی ہیں جن کے پاس رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اللہ کے نبی وہ کون ہیں؟ نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کافر مر جاتا ہے نا، اس کی لاش کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ جب کوئی انسان زعفرانی خوشبو استعمال کرتا ہے نا، اس کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ فرمایا جب پلید آدمی فارغ ہو کے آنے والا اپنی بیوی سے فارغ ہو کے آتا ہے اور وہ ویسے ہی رہتا ہے، فرمایا اس آدمی کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے الا جب یہ وضو کر لے، یعنی نہایا نہیں تو کم از کم وضو کرے۔ عام طور پہ ہمارے احباب، بعض لوگوں نے مجھ سے یہ سوال کیا ہے کہ جی کیا اسی وقت نہانا ضروری ہے؟ فرض ہے؟ نہیں، نہاؤ جب چاہو، لیکن یہ بات پیش نگاہ رہنی چاہیے کہ فراغت پانے والا انسان جب تک جنابت میں رہتا ہے وہ نہاتا نہیں، اس کے قریب رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ہاں اگر وہ وضو کر لیتا ہے تو نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو تو نتیجہ کیا نکلا کہ جنابت کا نہانا ایسے ہے جیسے محمد رسول اللہ ارشاد فرمایا، اس کے بغیر نہاتا ہے جیسے ہم نہا لیتے ہیں، گئے غسل خانے میں اپنے اوپر پانی ڈالا، طہارت ہوگی، طہارت ہو گئی، لیکن جنابت والے کی طہارت یہ طہارت نہیں، وہ مطہر نہیں، وہ پاک نہیں جب تک وہ ویسے نہاتا نہیں جیسے محمد رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔ ایک طہارت یہ اور ایک طہارت ہے جب انسان نماز پڑھتا ہے، یہ طہارت میں طہارت ہے، آدمی مطہر ہے، گندگی سے دور ہے، پاک ہے، لیکن نماز کے لیے اس طہارت کی ضرورت ہے جو محمد رسول اللہ نے رحمت دی۔ آدمی اگر رفع حاجت ہے اس کو تو رفع کرے، حاجت ہے تو رفع کرے، اور اس انداز سے کہ بیٹھے ہوئے اس کو کوئی گندگی کا ذرہ، کوئی چھینٹ نہیں لگنی چاہیے۔ عام طور پہ ہم احتیاط نہیں کرتے، پیشاب کرتے، اور ہم تو ایسے بدنصیب مسلمان ہیں کہ اب ضرورت ہی نہیں، پیشاب کرتے ہیں ویسے ہی کپڑے پہن لیتے ہیں، چھینٹوں کی تو پرواہ کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی جب خشک زمین پہ پیشاب بیٹھتے تو کائنات کے آقا نرم زمین ڈھونڈتے، نرم زمین، تاکہ پیشاب کرتے ہوئے کوئی چھینٹا اوپر نہ آ پائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے
کہ المفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی چابی نماز ہے، ومفتاح الصلاۃ الطہور، اور نماز کی چابی پاکیزگی ہے، طہارت ہے۔ کیوں؟ وضو، استنجا، رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے۔ وضو کرتے اللہ کے نبی تو پہلے حاجت سے فراغت ہوتے، جب فراغت ہوتی تو کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے وضو کرتے۔ وضو کا طریقہ کار کیا ہے؟ وضو جو ہم کرتے ہیں نا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ وضو وہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا اس سے پرہیز کرو، کوئی پیشاب کی چھینٹ تم پہ نہ پڑے، اگر تم پلید ہو، گندگی لگی ہوئی ہے تو اس کو پاک اور صاف کرو، اس سے مطہر ہو جاؤ۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ پلیدی سے دور رہو۔ فَإِنَّ آمَتَ عذاب القبر منہ، کہ عام طور پہ قبر میں عذاب اس پلیدی کی بنا پہ ہوتا ہے جس کا ہم نہیں کرتے۔ آمَتَ عذاب القبر منہ، فرمایا تمہارا پلیدی سے احتیاط نہ کرنا قبر میں عذاب کا سبب بنتا ہے۔ اور نبی رحمت، بخاری میں حدیث ہے، نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، قبرستان میں سے گزر ہوتا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ان دو قبروں میں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو غور فرمائیں، میرے وہ بھائی تو عام طور پہ جو بے نماز ہیں، اور یہ میں نے 20 بار کہا ہے کہ اللہ کے بندو، بے نماز مسلمان نہیں، حقیقت ہے۔ میرے بھائی کچھ ناراضگی کا اظہار کرتے کہ دیکھو یہ کہتا ہے بے نمازی کا جنازہ نہیں، تو بھائی یہ صحیح ہے، ناراضگی والی کون سی بات ہے؟ میں نے عرض کیا تھا اگر آپ اس بات سے ناراض ہیں تو بے نمازی میرا بھی نہ پڑھے، مجھے ضرورت ہے ان کی دعا کی۔ اللہ کی قسم، بے نمازی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اگر یہ داخل ہو جائے میرے آقا کا فرمانا غلط ہو جاتا ہے۔ ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو نمازی نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہے، یہ نبی رحمت محمد رسول اللہ کا فرمانا۔ اور اللہ کے نبی نے کہا المفتاح الجنت صلاۃ، جنت کا دروازہ کھلے گا ہی نہیں جب تک نماز کی چابی اس میں نہیں لگے گی۔ نماز کی چابی ہوگی تو جنت کا دروازہ کھلے گا، وگرنہ جنت سے محرومی ہے۔ اور نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز جنت کی چابی ہے اور پاکیزگی نماز کی چابی ہے۔ جب تک پاکیزگی نہیں، نماز نہیں ہے، اور پلید رہنا، خود کو بد نصیب ٹھہرانا اور بنانا ہے، وہ اللہ کی نگاہ میں معتوب ہے آدمی، مقبول و محبوب نہیں۔ رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ تشریف فرمائے، صحابہ بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ 4 جہنمی ہیں جن سے جہنم والے اذیت پائیں گے۔ جہنم میں کیا جنت کی نعمتیں کسی کو ملیں گی کہ وہ اذیت نہیں پائے گا؟ سب اذیت پا رہے ہوں گے، سب جل رہے ہوں گے، سب رو رہے ہوں گے، سب آہو فغاں کر رہے ہوں گے، لیکن کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا 4 بد نصیب ایسے ہیں کہ ان کی وجہ سے اذیت پانے والے جہنمی مزید اذیت پائیں گے۔ صحابہ، ہمیں تو اس بات کا احساس نہیں تھا، دھیان ہی نہیں، خیال ہی نہیں کرتے، ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی کے صحابہ ہر وقت متوجہ رہتے تھے، ان کے سامنے دنیا نہیں اپنی عاقبت تھی، پریشان صحابہ۔ اللہ کے نبی وہ کون بد نصیب انسان ہیں جن کے عذاب سے جہنم کے لوگ بھی پناہ مانگتے ہوں،
ما بال ہؤلاء، ان لوگوں کا کیا ہے، کیا ہو گیا ان لوگوں کو کہ ان لوگوں نے ہمیں اذیت میں مبتلا کر دیا ہے، پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے۔ پریشانی تمہیں نہیں، اور جہنم کے ہر باسی کو پریشانی ہے، تڑپنا ہے، بلکنا ہے، رونا ہے، چلانا ہے، عذاب ہی عذاب ہے۔ لیکن کچھ بد نصیب ایسے ہیں، کائنات کے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ان 4 لوگوں سے جہنم کے لوگ بھی اذیت پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی وہ 4 بد نصیب کون ہے؟ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک وہ شخص ہوگا جس کو انگاروں کے صندوق میں ڈالا ہوا ہوگا، ایک وہ بد نصیب ہوگا جو انتڑیاں نکلی ہوئی ہیں اور وہ ان کے ارد گرد چکر لگا رہا ہے، چیخیں مار رہا ہے، رو رہا ہے، دھاڑ رہا ہے۔ ایک بد نصیب وہ ہے جس کے منہ سے خون اور پیپ آ رہی، اور ایک بد نصیب وہ ہے جو اپنا گوشت کھا رہا ہے۔ ثقلین کے تاجدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ پریشان، اللہ کے نبی یہ کون بد نصیب ہیں؟ فرمایا آگ کے انگاروں کے صندوق میں جلنے والا تو وہ بد نصیب ہے جو مر گیا لیکن لوگوں کا دینا دے کے نہیں گیا، قرض اپنے سر سے نہیں اتارا، ویسے چپٹ لیا ہے، چھین لیا ہے، ظلم کھا لیا ہے، لے کے نہیں دے رہا۔ فرمایا ایسے ہی چلا گیا، اس کو آگ کے انگاروں کے صندوق میں ڈالا جائے گا اور یوں چلائے گا کہ اس کے رونے سے جہنمی بھی اذیت پائیں گے۔ اور ارشاد فرمایا وہ بد نصیب آدمی جس کی انتڑیاں نکلی ہوئی ہیں اور وہ چکر لگا ہے ارد گرد آگ میں اور پانی میں، فرمایا اس طرح روتا چلاتا ہے کہ جہنمی اذیت پڑتی۔ یہ کون ہے بد نصیب؟ کہا یہ وہ بد نصیب ہے جو رفع حاجت کے لیے جاتا تھا، پیشاب کے لیے، پخانے کے لیے، لیکن یہ احتیاط نہیں کرتا تھا، چھینٹیں اس پہ پڑتی تھی، یہ صفائی نہیں کرتا تھا، آج جہنم کی آگ سے اس کی صفائی ہو رہی۔ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ میرے محبوب پلیدی سے دور رہو، گندگی سے دور رہو۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مسلمان کامل الایمان نہیں جو مسلمان پلیدی سے دور نہیں رہتا، پیشاب سے پرہیز نہیں کرتا، پخانے سے پرہیز نہیں کرتا، اور کسی گندگی سے پرہیز نہیں کرتا، اور اس کی صفائی کا بھی احتیاط نہیں کرتا۔ فرمایا قیامت کے دن اس کی صفائی اس آگ سے ہوگی جس میں جل کے یہ اتنا آوازیں دے رہا ہوگا، چیختا چلا رہا ہوگا کہ دور سے جہنمی اذیت پائیں گے اس کے چلا۔ یہ وہ بد نصیب ہے جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغی ہے، رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وضو چابی ہے نماز کی۔ تو وضو کرنا کس طرح؟ ہمیں تو اس بات کا بھی احساس نہیں۔ بیٹھے ہو، اس بیٹھنے سے پہلے استنجا اور پھر مسواک، یہ سنت ہے، فرض نہیں کہ آدمی کا وضو نہیں ہوتا، سنت ہے۔ لیکن کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری عاقبت کے لیے ہماری یہ رہنمائی کی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مسواک منہ کی طہارت ہے، ان اللہ یحب المتطہرین، کہا اللہ پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اور کائنات کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے دانتوں کو مسواک سے صاف کرنا طہارت ہے اور رب کی رضا حاصل کرنے کا سبب ہے۔ ایک آدمی وضو کرتا ہے نا تو مسواک کرتا ہے،
ضروری نہیں کہ آپ رگڑ رگڑ کے اپنے دانت ہی رگڑ لیں. ویسے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے اتنی تاکید کی، جبریل نے اتنی تاکید کی کہ میں مسواک اتنی کرتا تھا کہ قریب ہے میرے مسوڑے زخمی ہو جائیں. اللہ کی رضا کا سبب بنتی ہے اور طہارت کا سبب بنتی ہے منہ کی بو. جیسا بھی محبوب آدمی ہو، پاس بیٹھا ہو آدمی بات کرے وہ منہ دوسری طرف کر لیتا ہے. میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کی عصمت کی علامت یہ ہے کہ وہ مطہر ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد. اور یہی نہیں بلکہ جو شخص مسواک کر کے وضو کرتا ہے، کائنات کے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ عام نماز سے 70 درجے یہ نماز بڑھ جاتی. جو آدمی مسواک کرتا ہے فتحوا، اگر یہ حکم ہے کہ طہارت اختیار کرو، طہارت کائنات کے آقا کی سنت کے مطابق. جو اس سے ہٹ کے کرتا ہے نا، طہارت تو ہو جائے گی لیکن وہ مرتبہ اور مقام نہیں پا سکتا جو محمد رسول اللہ کی سنت سے پایا جا سکتا ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر میں یہ مشکل نہ سمجھتا امت کے لیے امرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، تو میں حکم دیتا ہر نماز کے ساتھ مسواک کیا کرو. جس پریشانی کی بنا پہ، قوم کے مشکل میں پڑنے کی بنا پہ محمد رسول اللہ نے حکم نے دیا. جب یہ خاص کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے انسان کو مسواک کر لینی چاہیے. عاقبت کی کامیابی کا سبب بھی ہے اور طہارت کا سبب بھی بن جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو کیا ہے، 3 بار ہاتھ دھوئے، 3 بار ناک میں پانی، منہ میں پانی ڈالا، کلی کی، پھر ناک میں ڈالا، 3 بار چہرہ ایک مقدس دھویا، 3 بار ہاتھوں سے لے کر کوہنیوں تک. پھر اللہ کے نبی نے مسح کیا. پھر نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں دھوئے، پہلے 3 بار دایاں پھر 3 بار بایاں. یہ کائنات کے آقا محمد رسول اللہ کی سنت. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایسے ہوتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 بار بھی ثابت ہے، اور اگر تسکین ہو جاتی ہے، تسلی ہو جاتی ہے، گڑبڑ کوئی نہیں رہتی تو 1 بار بھی نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. لیکن 3 بار وضو کر کے صحابی کو بتایا نبی کائنات محمد رسول اللہ نے، اور فرمایا فمن زاد ھذا فاسا وتعدى وظلم، جو 3 بار سے زیادہ وضو میں پانی استعمال کرتا ہے وہ محمد کی نافرمانی کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے اور خود پہ ظلم کرتا ہے. رحمت کل کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں 3 بار ارشاد فرمایا؟ تسلی ہو جاتی ہے، اطمینان ہو جاتا ہے. خشک جگہ کوئی نہیں رہتی. اگر خشک جگہ رہ جائے تو یہ انسان کی بد نصیبی کی علامت بن جاتی. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبداللہ بن عمر کہتے ہیں مکہ سے آ رہے ہیں، پانی دور ہے، صحابہ بھاگ کے اس پانی کے پہنچ گئے وضو کرنے کے لیے. وضو کیا صحابہ نے، چلے ہم بھی پہنچ گئے. اللہ کے نبی نے دیکھا، ہم نے بھی دیکھا کہ بعض لوگوں کی ایڑیاں چمک رہی تھی، یعنی ایڑیاں خشک رہ گئی تھی. نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے جہنم کی آگ سے. یعنی وضو کرتے ہوئے جو چیز خشک رہ جاتی ہے اس کو بھی جہنم کی آگ سے جلایا جائے گا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور اللہ کے نبی نے 3 بار وضو کیا، 3 بار ہر عضو کو دھویا. ارشاد فرمایا کہ وضوئی ھذا وضوئی وضو الانبیاء قبلی، میرا یہ وضو ہے اور پہلے انبیاء کا وضو ہے کہ وہ ہر اپنا عضو 3 بار دھوتے تھے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ میرے محبوب اللہ کا محبوب بن جا، اس کے حضور کھڑا ہو اور طہارت اختیار کر، کپڑے پاک اور صاف، جسم پاک اور صاف. طہارت مسلمان کی پہچان، طہارت مسلمان کی نشانی. ارشاد فرمایا جو یوں طہارت نہیں کرتا وہ اللہ کے نزدیک مجرم بن جاتا ہے کہ وہ محمد الرسول اللہ کا نافرمان انسان ہے.
اور سب کچھ ہو سکتا ہے، محمد رسول اللہ کا نافرمان اللہ کے ہاں محبوب نہیں بن سکتا۔ تو تقدس و طہارت پہلی فرض جو جنابت کا نہانا ہے، اور جنابت کا نہانا وہ نہانا جو محمد رسول اللہ شاذ میں ہے، انسان کو مطہر کرتا ہے، پاک کرتا ہے۔ وگرنہ عام طور پر جو ہم نہاتے ہیں، اگر جنابت والا بھی نہاتا ہے وہ پاک نہیں ہوا، اس کی طہارت نہیں ہوئی، اور جتنا عرصہ جتنا وقت ویسے رہتا ہے، پلید ہی رہتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے مطابق، ان کی سنت کے مطابق، ان کی رہنمائی کے مطابق جنابت کا نہانا انسان کو پاک اور مطہر بنا دیتا ہے۔ اور پھر ایک اور طہارت، جس طہارت کے بغیر وہ عمل قبول نہیں، جو عمل نہ کرنے کی بنا پہ انسان مسلمان نہیں رہتا، وہ نماز ہے۔ اور نماز کی طہارت اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بتلائی ہے، اسی رہنمائی کے مطابق طہارت کو اختیار کرنا مسلمانی کی علامت ہے۔ اللہ ہمیں صحیح مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔